بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ووتدا بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. نفاق اور اہل نفاق کے حوالے سے گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نفاق حقیقت میں وہی کفر ہے جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے. پروردگار عالم نے ان کی دلی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے وہ اسلام کے لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان مسلم نما بن کے آتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، والذین آمنوا، اور مومنین کو دھوکہ دیں. وما یخدعون الا انفسهم، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما هم یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہیں، وہ جانتے بھی نہیں. یہاں تک ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی. تو یہ اب قرآن مجید نے اگلا مرحلہ ان کے لیے پیش کیا ہے کہ آج کی جو آیت آئی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. یہ بیماری، کجی، ٹیڑھا پن یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات میں سے ایک بنیادی ترین وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے ان کے اندر اکڑ ہے، ہٹ درمی ہے. کہ حضرت کے بارے میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ جن پہ نازل بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول، یہ ان کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں.
وہاں پر آ کے باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہی کجی اور ٹیڑھا پن یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے جو مرض کی صورت میں ہے، ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کے پیچھے تلاش کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس بیماری کو اگر روحانی بیماری سے تعبیر کیا جائے تو وہ حسد کا عنصر ہے۔ وہ حسد کا عنصر ہے جو پہلے مرحلے میں شیطان کو لاحق ہوا کہ جو آدم کی عظمت دیکھی، آدم کی عظمت کو وہ جانتا تھا، بس عرفان نہیں تھا، قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر جب ہم منافقین میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو کل کفار تھے، آج مسلمانوں کے درمیان ہیں، تو انہوں نے تو رسول خدا کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، انہیں امانت دار دیکھا ہے، انہیں صدیق دیکھا ہے، صادق دیکھا ہے، اور انہیں پاک باز دیکھا ہے، کوئی عیب نہیں دیکھا۔ پوری تاریخ نبوی میں، مکے کی تاریخ میں اسلامی جب آغاز ہو رہا تھا اس انقلاب کو جو حضرت نے برپا کیا ہے، تو لے دے کے 3 اعتراض تھے اللہ کے رسول پر کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے۔ اور ان کو ملا کیا اللہ کے رسول کے خلاف؟ یہ مجنون ہے۔ اتنا بڑا اللہ کے رسول نے اقدام اٹھایا تھا تاریخ مکہ کے اندر کہ ان کے بتوں کو چند لمحوں میں انہوں نے زیر سوال قرار دے دیا۔ تو آبائی دین تھا، ان کا اجداد کا دین تھا، پوری کمپین چل گئی، سب کچھ بھی ہوا، تو اللہ کے رسول کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، طاقت کا استعمال کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن افکاری اعتبار سے جو ان کے خلاف صحافت کی گئی، وہ صحافت میں کیا آیا؟ نظریہ آیا کہ انہیں کبھی شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی ساحر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ساحر، اور ان کے پیچھے بیان کی کہ شاعر اس لیے کہا کہ شاعر کے پاس جاؤ تو وہ جان نہیں چھوڑتا ہے، تو جوانوں کو، کام والے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ ساحر کہا تو عورتوں کو دور رکھا۔ بچوں کے سامنے جنون کی بات کی تاکہ بچے رسول خدا پر جب پتھر پھینکے تو اللہ کے رسول ان سے دور ہو جائے، لیکن انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انسان باکمال ہے، باشرافت ہے، عظمت والا ہے، اخلاق اس کا عمدہ ہے۔ عجب بات تو یہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ کے رسول نے، تو امیر المومنین کو کچھ امانتیں دے کر گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، کچھ امانتیں دے کے گئے کہ ہم تو راتوں رات چلے جائیں گے، لیکن ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی ہے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد پہلے ہی بھیج چکے ہیں، کچھ ہی لوگ رہ گئے جنہیں حضرت علی کو لے کے جانا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ علی کے سپرد اللہ کے رسول نے امانتیں کی ہیں، تو یہ امانتیں ہیں کس کی؟ یہ امانتیں ہیں کس کی؟ یہ امانتیں انہی مشرکین کی ہیں جو رسول کی جان کے درپے ہیں، جو رسول جن کے ایمان کے مخالف ہیں، جن کے بتوں کے مخالف ہیں، اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ تنازع ہو چکا ہے، جھگڑا ہو چکا ہے کہ جان لینے کے در پہ ہے، لیکن امانتوں کے بارے میں اللہ کے رسول کو ابھی بھی امانت سے زائد نہیں کیا ہے۔ جان لینا چاہتے ہیں لیکن امانتیں انہی کے پاس رکھی ہو، اور میرا رسول بھی کیا نبی کمال کا رسول ہے، اور جب جا رہا ہے تو امانتوں کو علی کے سپرد کر رہا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ امانتیں تم واپس کر کے آ جانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب کے قریش، یہ مشرکین مکہ رسول کے کمال کو جانتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ چچا ہی کہہ دے، چچا ہی کہہ دے کہ ہم اسے نہیں مانتے، تو چچا کیسے مان سکتا ہے؟ چچا میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ابو طالب جیسا چچا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے بھی قربان ہوں، تو ایک ابو جہل بھی ہے، ایک ابو لہب بھی ہے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟
جاننے کے اعتبار سے زندگی انہوں نے بھی دیکھی ہے، زندگی انہوں نے بھی دیکھی ہے، کمال انہوں نے بھی دیکھا ہے، کمال انہوں نے بھی دیکھا ہے، امانت انہوں نے بھی دیکھی ہے، امانت انہوں نے بھی دیکھی ہے، دونوں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نہ مانوں اور ایک کہتا ہے میری جان قربان۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے حسد کا عنصر، کہ ابو طالب اس میں خوش ہیں کہ میرا بھتیجا اوپر کی طرف جا رہا ہے، میرا بھتیجا با کمال ہے، اور انہیں اس بات کا دکھ ہے یہ کیوں با کمال ہے، ہم کیوں با کمال نہیں ہیں۔ اسی چیز کا نام تعبیر کیا جاتا ہے معرفت سے، اسی چیز کو کہا جاتا ہے عرفہ۔ من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ پہچاننا اور جاننے میں بہت فرق ہے۔ پہچاننا اور جاننے کا فرق کیا ہے؟ پہچاننے اور جاننے کا فرق یہ ہے کہ آپ کے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، 20 سال سے آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ نے 20 سال تک اس شخص کو دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کہ یہاں کا مقیم ہے، لیکن کبھی آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتے۔ یہ جو آگے بڑھ کر پیش قدم ہوتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے پہچان کی۔ بس پہچان ایک الگ مرحلہ ہے جو جاننے کے بعد ہوتا ہے، اور پہچان میں بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پہچاننے والا جسے جانتا ہے اسے قبول کرنا چاہتا ہے، اس کی قبولیت کا عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ کسی ایسے انسان کو باکمال دیکھیں تو کبھی ہم اس کے سامنے خاضع ہو جاتے ہیں، واقعی تو کمال کے آدمی ہو، ابھی کبھی ہم جو ہے اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہوگا، لیکن ہمارے مقابلے میں تھوڑا یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک عنصر پیدا ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں حسد۔ یہ جو کمال پروردگار عالم نے اہل بیت کو عطا کیا ہے یہ نعمت خدا ہے، اور نعمتوں کا قانون یہ ہے کہ جس کو خدا دے اچھا دیتا ہے، کیونکہ خدا کی دین ہے، خدا کی عطا ہے۔ حقیقت میں جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کا شکوہ خدا ہی سے ہوتا ہے، تو نے اسے دیا مجھے نہیں دیا۔ اور اسی چیز کا نام ہے مرض، فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، جو ایمان نہیں رکھتے لیکن کہتے ہیں بے بانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بار بار کہتے ہیں، بار بار جتلاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مرض کو حقیقت میں کیا دیتے ہیں؟ بڑھاوا دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے جب ان کا یہ مرض ہے ان کے دلوں میں تو اللہ نے بھی ان کا مرض بڑھا دیا۔ تم اس میں خوش ہو، چلے ہم تمہیں مزید دیتے ہیں۔ تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ تم دو رویا زندگی گزار رہے ہو، دو چہروں والی زندگی گزار رہے ہو۔ تم اکیلے میں ہوتے ہو تو تمہیں نماز پڑھنے میں موت آتی ہے، تم اکیلے میں ہوتے ہو تو تمہیں نماز پڑھنے میں موت آتی ہے۔ تم جب بزم میں ہوتے ہو تو تم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہوتا۔ تم اکیلے میں ہوتے ہو تو تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی، لیکن تم بزم میں ہوتے ہو تو تم توحید کے علم بردار ہوتے ہو۔ تم تنہائی میں ہوتے ہو تو دینداری تمہاری کہیں اور ہوتی ہے، لیکن تم بزم میں ہوتے ہو تو تم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہوتا۔ یہ آدمی حقیقت میں دو زندگیاں گزار رہا ہے۔ ایک زندگی ایسی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہے، وہاں پہ کچھ اس کی خاص پراپرٹیز ہیں۔ ایک زندگی وہ تنہائی میں گزار رہا ہے، وہاں پہ اس کی کچھ خاص پراپرٹیز ہیں۔ یہ مرض ہی کا تو نام ہے، مرض ہی کا تو نام ہے، یہ بیماری ہی تو ہے۔ یہ بیماری صرف کفار میں آنے کے بعد صرف وہ منافق نہیں کہلاتے، بلکہ یہ بیماری اگر مومن میں بھی آ جائے تو یہ بھی کسی درجے کا نفاق کہلاتی ہے۔ نفاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کئی چہرے رکھتا ہے۔ منافقین کے تو دو چہرے آئے ہیں، لیکن مومنین کے کئی چہرے نظر آتے ہیں۔ جب علماء کی بزم میں جاتے ہیں تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑی شستہ رفتہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کی
محفل میں آتے ہیں تو ان کے زبان سے جو ابے تبے چل رہا ہوتا ہے، اور جب غیروں کی بزم میں آتے ہیں تو ان کی زبان سے جو درود و سلام نکل رہا ہوتا ہے انداز میں، اس کا پوچھنا ہی نہیں۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں تو ان کا ایک نیا انداز ہوتا ہے، گھر والوں میں کسی کو عزت نہیں دیتے، باہر والوں میں سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کے یہ اتنا اوپر چڑھ گیا ہے، اتنا اوپر چڑھ گیا ہے کہ ایک چہرے پر کئی ماسک چڑھائے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ مرض کی وجہ سے۔ وہ خدا تو آگاہ ہے، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تم جتنے ماسک اپنے اوپر چڑھا لو، جتنے ماسک تبدیل کر لو، خدا کی نگاہوں سے تو چھپ نہیں سکتے، وہ تو تمہیں جانتا ہے۔ قبر میں تو اسی کو جواب دینا ہے، قبر میں تو تم جھوٹ نہیں کہہ سکو گے۔ جب قبر میں جاؤ گے تو تمہارے چہرے پہ ماسک نہیں ہوگا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر آ کے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نفاق ایک قسم کا مرض ہے۔ اب اس مرض کو دور کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ نفاق ایک مرض ہے، بیماری ہے، اس بیماری کا تعلق بھی ہے دل سے۔ اب اس بیماری کو ختم کرنا ہے کسی لیول پر، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو علاج ہو جائے گا، اگر مومن ہی کیوں نہ ہو علاج ہو جائے گا۔ بہت سمپل اور سادہ فارمولہ۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے، ان احادیثنا تحیی القلوب، ہماری باتیں، ہماری گفتگو، ہمارے اقوال، ہمارے افکار، ہمارا کردار حدیث میں سب آتا ہے۔ یعنی آپ ائمہ کی سیرت کے بارے میں بات کریں تو احادیث اہل بیت ہے، آپ ائمہ کے اقوال کے بارے میں بات کریں تو احادیث اہل بیت ہے، آپ ائمہ کے کردار کے بارے میں بات کریں تو احادیث اہل بیت ہے۔ ان احادیثنا تحیی القلوب، ہماری باتیں دلوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ بہت احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہماری باتیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں ہماری باتیں دلوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس حیات ہے قلب میں، بیماری نہیں ہے، تو اہل بیت کے اس ذکر کو سنتے رہو تاکہ دل زندہ رہے۔ اور اگر تمہارے پاس مرض ہے، بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تب اہل بیت کے ذکر کو سنتے رہو تاکہ مردہ دلی بیدار ہو جائے۔ اور دل جب بیدار ہوگا، جب جاگ جائے گا تو تم ایمان کے راستے پہ چل پڑو گے۔ ایسا تو نہیں ہے، کل میں نے کہا تھا یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مومن ہو گیا تو ہمیشہ مومن رہے گا، ایک مرتبہ کوئی کافر ہو گیا تو ہمیشہ کافر رہے گا، ایک مرتبہ کوئی منافق ہو گیا تو ہمیشہ منافق رہے گا۔ ہیں کچھ سعادتوں کی باتیں، ہیں کچھ کردار کا حصہ یہاں پر کہ تمہارے اندر کچھ خوبیاں، کچھ سعادتیں، کسی کی دعا، کسی کی نیکی تمہارے کام آ جائے، تو شاید تمہاری زندگی کا راستہ وہاں سے یہاں ہو جائے۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، اگر تم پاک باز ہو، نیکوکار ہو، ولایت امیر المومنین کے ماننے والے ہو، کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کلچر تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں بیٹھ کر اہل بیت کی سیرت کو سنا جاتا تھا، اہل بیت کی سیرت کو سمجھا جاتا تھا، اس پہ گفتگو اور بات کی جاتی تھی۔ اب بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ جب سعادت سے محروم ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کمال کیا ہے۔ وہ کمال کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع ہو جائے تو یہ کمال ہے، کاروبار بڑھا کر لو تو یہ کمال ہے، چاپلوسی زیادہ کر لو تو یہ کمال ہے، کسی لوٹے والے سے منسلک ہو جاؤ تو یہ کمال ہے، کسی طاقت والے سے جڑ جاؤ تو یہ کمال ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کیونکہ اسے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب تاریخ کی نگاہ سے، تاریخ کی عینک سے وہ اہل بیت کے در پہ آتا ہے، ان کے کمال کو دیکھتا ہے، ان کی شرافت کو دیکھتا ہے، ان کے کردار کو دیکھتا ہے، تو ایک مرتبہ اس کی زندگی یہاں سے وہاں ہوتی ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں انسان کو کمال ہی کمال ملتا ہے۔ منافق کیا چیز ہے؟ اہل بیت کے در سے تو کافر بھی کامیاب ہو کر جاتے ہیں۔ شاید آپ نے ایک داستان بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، آزادہ حسین کے نام سے۔ سید رسول ترک تقریباً 30-35 سال سے زیادہ پرانی داستان نہیں ہے،
اور رسول ترک کی آج بھی اگر ایران میں زیارت کرنے کا موقع ملے تو قوم نو کا جو قبرستان ہے وہاں پہ کی قبر بھی اب بھی موجود ہے۔ یہ انسان بہت بگڑا ہوا انسان ہے، کچھ اس میں خوبی نہیں ہے، کسی قسم کی خوبی نہیں ہے، یہ انسانوں کی جانیں لینے میں بے دریغ ہے، لوگوں سے منشیات کا کاروبار کرتا ہے، ٹھونس ہے، زبردستی ہے، یعنی کہ پورا کا پورا بدمعاش ہے، پاکستانی سیاستدان ہے۔ لیکن صرف ایک کمال ہے چھوٹا سا اس میں، پتہ نہیں کمال مانیں گے یا نہ مانیں گے تو آپ کی سوچ کی بات ہے۔ اب اس کی سوچ ایسی ہی ہے، یا محرم کا چاند نکلتا ہے تو خصوصیت سے جا کے کلی کر دیتا ہے، شاید میں دھل گیا، شاید میں پاک ہو گیا، وضو تو آتا نہیں، نماز تو پڑھی نہیں، اور اس کے بعد ڈھونڈ کر کسی نہ کسی ماتمی سنگت میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ماتم کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ 10 دن تک اس کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہی رسول ترک ہے کہ ہے۔ اب رسول ترک کسی بزم میں آ جائے، بدمعاش ہے تو شرفا تو اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ اب آپ ہی کی ماتمی سنگت میں کوئی بدمعاش آ جائے تو باتیں ہونے لگیں گی، اس کو نکالو، کسی طریقے سے بھگاؤ، یہاں سے کٹاؤ، یہ ہمارے ساتھ ملے گا تو ہم پہ جو ہے وہ تہمت لگے گی، کیسے کیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ شرفا کو تو ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے اپنی عزت درکار ہوتی ہے، عزت بچ جائے تو، لیکن اتنا بڑا بدمعاش ہے کہ کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اتفاق سے جس انجمن میں ماتم کے لیے پہنچا ہے ایک شخص، تو وہاں کے انجمن کو، صدر کو انتخاب کے ذریعے بدل گیا ہے، ایک نوجوان صدر بن گیا ہے۔ نوجوان آگے پیچھے تو سوچتے نہیں، کوئی کام کر جاتے ہیں، سوچنا ضروری ہے، ذہن میں رکھو کہ کیا کر رہے ہو، کیا نتیجے ہونے والے ہیں۔ اس نے جب رسول ترک کو دیکھا کہ ماتم کر رہا ہے، ایک بچے کو بلایا اور جا کے کہا کہ رسول ترک کو پیغام دو کہ میں انجمن کا صدر کہہ رہا ہوں کہ کل سے تم ہماری انجمن میں نہیں آنا، تمہارے آنے سے ہماری توہین ہوتی ہے، ہماری طرف انگلیاں اٹھتی ہے کہ ہماری بزم میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ پیغام لے کر گیا، بنوان سنا دیا۔ اب رسول ترک ہے کہ خاموش ہے، سر جھکایا اور وہاں سے چلا گیا کہ بزم حسینی سے نکالا گیا ہے، ذہن خالی ہے۔ اب سوچ یہ رہا ہے کہ کل کہاں ماتم کرنے جاؤں۔ بڑا کمال کا انسان ہے، جب ماتم کرتا ہے، طاقتور ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، جھگڑا بول لے سکتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، تاکہ یہ کام کسی اور جگہ کے لیے، یہاں کے کام نہیں۔ یہ احترام ہے آزاداری کا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ وہ آزاداری میں جانے کے لیے کیا کرتا ہے، کلی کر دیتا ہے۔ آپ آزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، انسان آتا ہے، ماتم میں آتا ہے، علم کو ہاتھ لگاتا ہے تو اپنے ذام میں صحیح قربتِ اللہ وضو کر کے آتا ہے، کیونکہ نام حسین اتنا عظیم ہے کہ وضو تو نہیں لینا چاہیے، لہٰذا وہ یہاں سے جا رہا ہے، خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے اور جا کر اپنے گھر میں سو گیا۔ صبح کے کسی پہر میں دروازہ کوئی زور سے پیٹ رہا ہے، اس نے محسوس کیا۔ یہ پوری داستان موجود ہے، کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور اس کو باقاعدہ ٹائٹل دیا گیا آزادہ حسین کے نام سے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو حسین نے آزاد کیا۔ تو اب یہ ہڑبڑا کے اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی انجمن کا، ماتمی سنگت کا صدر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس رسول ترک میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ آج سے روزانہ تمہیں ہماری بزم میں ماتم کر لینا ہے، کا وعدہ کرو۔ کا وعدہ تو کر لوں گا، لیکن ہوا کیا ہے، یہ چند گھنٹوں میں کل تم نے مجھے اپنی بزم سے نکالا ہے اور بلا رہے ہو، اتنا تبدیلی کیسے واقع ہے، بس چھوڑ دو یہ، بس نہیں، اس کے بغیر پاؤں گا نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ ہم جب ماتمداری سے فارغ ہو کے گھر پہ گئے اور میں سویا، اور سونے کے دوران میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں، ایک طرف خیام حسینی ہیں، ایک طرف یزید کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ابن زیاد کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ابن سعد کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں خیام حسینی کے قریب جانے لگا، بڑی چہل پہل ہے،
اور خیمہ حسینی کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک کتا بندھا ہوا تھا. اس کی اجازت کے بغیر کوئی خیمہ حسینی میں جا نہیں سکتا تھا. میں نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے مجھے بالکل جانے کی اجازت نہیں دی. لیکن رسول ترک، عجیب بات یہ ہے کہ اس کے چہرے، یہ کہتے کہتے وہ رک گئے. کا چہرے یعنی کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس کے سر کی جگہ تمہارا سر لگا ہوا. اب دیکھیں باتیں کہاں سے کہاں جا رہی، بہت احتیاط سے سنیے گا. اس کے سر کی جگہ تمہارا سر لگا ہوا. کوئی اسے گالی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن رسول ترک کا ویژن ہی کچھ اور ہے. ایک مرتبہ اس انجمن کے صدر کو جھنجھوڑا اور کہتا ہے کہ حسین نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے. کیا حسین نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے؟ کہا ہاں، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. کہا اگر حسین نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے تو آج سے میں حسین کا نوکر بن کے دکھاؤں گا. تہران کا رہنے والا ہے. تہران کوئی کراچی جیسا معمولی شہر نہیں ہے. وہاں پہ علماء کی بہتات ہے، ریسرچرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابوں سے ان کا زندگی بھر کا سابقہ رہتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ جو مرجعیت لیول پر، جو آیت اللہ لیول پر ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور روزہ خوانی کرتے ہیں. جب انسان کو ہدایت ملتی ہے نا تو پہلا قدم یہی ہوتا ہے جو آسان ترین اسٹیپ ہے، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا ہمیں ذاکرین حسین کے مرتبے پہ فائز کر دے. کیونکہ یہ مرتبہ بہت آسان بھی ہے اگر دل چاہے، لیکن یہی بہت خراب بھی ہے اگر انسان بگڑ جائے. تو رسول ترک نے فیصلہ کیا کہ میں حسین کی نوکری کروں گا، اور آج کے بعد سے رسول ترک کی زندگی بدل جائے گی. اور آج کے بعد سے وہ صرف روضہ امام حسین پڑھے گا، مصائب پڑھے گا امام حسین. کہتے ہیں کہ تہران کے اندر جس نے یہ رات بدلنے کے بعد خواب کسی اور نے دیکھا ہے، پتہ نہیں سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے نا. رسول ترک نے تو نہیں دیکھا، خواب کسی اور کا ہے، لیکن رسول ترک کے دل میں جو اس کا مثبت اثر مرتب ہو رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو ایک رات میں بدل دیا. اور ایسا بدلا کہ پھر اس کے بعد تہران شہر کے اندر وہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس پڑھتا تھا، اور سننے والے اور گریہ کرنے والوں کی جو تعداد ہوتی تھی کسی اور جگہ لوگ نظر نہیں آتے. یہ جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فی قلوبہم مرض، یہ قلب کا معاملہ ہے، دل کے جو معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کبھی دل میں مرض ہوتا ہے، کبھی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے. تو کیسے ختم ہوتا ہے اور کیسے آتا ہے، ان دونوں جگہ پہ ایک ہی عنصر ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں. اہل بیت کی معرفت ہے یا اہل بیت سے حسد ہے؟ اہل بیت کی معرفت ہے یا اہل بیت کا بغض ہے؟ اگر اہل بیت کا بغض ہے تو کجی اتنی بڑھے گی کہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے بن جاؤ گے. رسول کے رشتہ دار ہو اور کہنے کو شاید ہاشمی بھی ہو، لیکن رسول کے بغض میں اتنا آگے جاؤ گے کہ رسول کی زندگی دوبھر ہوگی. اور ایک مرتبہ کجی ختم ہوگی نا تو پھر بہت دور رہنے والا سلمان فارسی بھی سلمان منا اہل البیت بن جائے گا. وجہ وہ کامن چیز ہے، وہ دل ہے، کہ دل کے جو حالات ہیں، دل کا جو میلان ہے، دل کا جو جھکاؤ ہے، وہ کس طرف ہے. اور یہ دل کا جھکاؤ ہی درست کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی بات سن لیجئے، اہل بیت کے کمال کو سننے کے بعد اس کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے. کیڑے نکالنے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے گفتگو ایک منظر پہ، ایک مقام پر لے جا کر چھوڑی تھی اور کہا تھا کہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور سوچئے گا کہ اس کے اندر کیا باتیں ہیں. تو بات وہی ہے، پورا دردیل کا قصہ تو میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، لیکن ہر دل اسے قبول نہیں کرتا. میں نے تو اپنا اہتمام کیا تھا کہ حوالہ بھی بتایا ہے، ریفرنس بھی دکھایا ہے، سب کچھ بتایا ہے، لیکن پھر بھی کچھ جگہ پہ ڈاؤٹس انسان کے ذہن میں آتے ہیں. یہ ڈاؤٹس آغاز میں علمی جہت رکھتے ہیں، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو علمی اعتبار سے آتا ہے
وہ لوگوں کو قانع کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قانع کر لیتا ہے، لیکن اس کے مشکل کا حل نہیں ہوتا۔ میں سمپل سادہ سی مثال دے دوں، اگر معرفت اور علم کا فرق سمجھانا چاہوں تو بہت سادہ سی مثال ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بے ضرر ہو جاتا ہے؟ میں زندہ ہوں تو آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں، میں مر گیا تو کیا کر لوں گا آپ کا؟ اب تو مجھے بدن میں ہی حرکت کی طاقت نہیں، ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو پھر آپ کو آفر دی جائے ایک مردے کے ساتھ رات گزاری، جب جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، مردہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو رات گزاری ہے۔ یہی فرق ہے، وہ جو جانتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہے، اور رات جو گزار نہیں پا رہے ہیں وہ وہم کی بنیاد پر ہے جو معرفت کے راستے میں حائل ہے۔ اگر یہ نکل جائے تو انسان کا علم اور معرفت ایک جگہ پہ آ جائیں گے، اور اگر نہ نکلے تو علم کسی اور جہت میں جاتا ہے، معرفت کسی اور جہت میں جاتی ہے۔ اور یہ آتا کیسے ہے؟ یہ آتا کیسے؟ جو جانا ہے اس پر بار بار عمل کرو، اس کو بار بار ریپیٹ کرو، بار بار دہراؤ، تاکہ اس جانے ہوئے کو بار بار دہرانے کے نتیجے میں دل سے وہم نکل جائے۔ جب وہم نکل جائے گا تو معرفت اور علم ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں رہے گا، بلکہ انسان سیدھا ایک ہی راستے پہ چلتا رہے گا، جو خدا کا راستہ ہے، جو نبی کا راستہ ہے، جو علم کا راستہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کجی ہے تو یہی انسان علم کی بنیادوں پر ہیروشیما جیسے علاقے میں ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کے بعد جب پوچھا گیا امریکہ والوں سے کہ آپ نے یہ دھماکہ کیا کیا آپ ہیومن رائٹس کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ نے اتنے سارے انسان قتل کر دیے۔ اب لاجک دیکھیے، بڑی عمدہ لاجک ہے، لکھی ہوئی باقاعدہ۔ کہا کہ بات یہ تھی کہ اگر ہم ایٹم بم کا دھماکہ نہیں کرتے نا تو جنگ طولانی ہو جاتی، اور جنگ طولانی ہو جاتی تو اس سے بھی زیادہ لوگ مر جاتے، لہٰذا اتنے سارے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کی جان لی۔ یہ بہت زبردست آرٹیکل ہے، دل کو چپک رہا ہے، لیکن سراسر غلط ہے۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ تم جنگ بندی کے راستوں کو اپناؤ، نہ ہے کہ انسانیت کا خاتمہ کر دو۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بہت پڑھا ہے، بہت ریسرچز کی ہیں، لیکن جب علم اور معرفت کا راستہ الگ ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو اور علم کی بات ہو، تو حقیقت میں دیکھو آپ کو نظر آئیں گے کہ الگ جاتے ہوئے۔ آج جو لوگ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو پامال کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ دین کی بات کرتا ہے وہی سب سے زیادہ دین کو پامال کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ آزاداری کی بات کرتا ہے وہی سب سے زیادہ آزاداری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وجہ کیوں؟ وجہ پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ کامن چیز ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ایمان تو رکھتے نہیں ہیں، لیکن درمیان میں مومنین کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے اپنی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں، اپنے ایمان کا بار بار اظہار کرتے ہیں، کبھی دینداری کی بات کے حوالے سے، کبھی آزاداری کے اعتبار سے، کبھی ہیومن رائٹس کے، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے، اتنا پیش کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اس کام کے اندر سب سے بہتر ہے، اس کام میں سب سے بہتر ہے۔ نتیجتاً وہ ہمارے درمیان رہ کر ایمان پر نہ ہو کر بھی منصب حاصل کر لیتے ہیں، اور جب منصب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کی جو مرضی آتی ہے، جو ان کا اختیار چلتا ہے، جس طریقے سے چاہتے ہیں اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں اور ضرر پہنچاتے ہیں۔ دو طریقے ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے دن کہا تھا اور پھر آج کہہ رہا ہوں۔ وہ دو طریقے کیا ہیں کہ پہلے وہ دین کے اصول پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ جب ان کا اس سے بس نہیں چلتا تو جس پہ وہ خدشہ کر رہے تھے، جنہیں انہیں کمزوری نظر آ رہی تھی، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، تاکہ کم عقیدہ لوگ جب اس میں الجھتے چلے جائیں گے تو ہم ان کو اپنے راستے پر لے آئیں۔ یہ ہے ان کا خاص روش جو منافقین میں پائی جاتی ہے۔ اب آئیے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔
فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے۔ اور یہ پروردگار عالم کا وہ طریقہ ہے کہ جس کے اندر جب پروردگار عالم کسی کی ہدایت نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم اسے اسی راستے میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ اس کے واپسی کا راستہ بند کر دیتا ہے کہ پلٹ نہیں سکتا۔ یہ حضرت امین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، کتنا محبوب رسول شخص ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ قرب ہے، اتنی زیادہ قربت ہے علی کی رسول خدا کے ساتھ کہ کھانا بھی ہو اسپیشل تو علی کے بغیر نہیں کھائیں گے، جانا بھی ہو کسی کے خاص جگہ تو علی کے بغیر نہیں جائیں گے، بیٹھک بھی ہو تو علی کے ساتھ ہوگی۔ اور علی بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا جو کام نہ کرے نبی کے لیے علی وہ کام کر دیتے ہیں۔ جب آیہ نجوہ نازل ہوئی اور آیہ نجوہ میں یہ کہا گیا کہ بھئی آج سے قانون یہ ہے کہ جب رسول سے تم سرگوشیاں کرنا چاہو تو صدقہ دے کر آنا۔ مدینہ کی زندگی ہے، پیسہ تھوڑا بہت تو آ چکا ہے، لیکن کچھ دنوں تک کسی نے رسول سے بات ہی نہیں کی سوائے میرے علی کی۔ علی کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار تھا، اس 1 دینار کے میں نے 10 درہم بنائے، اور درہم بنانے کے بعد میں صدقہ دیتا، اللہ کے رسول کے پاس جاتا، گفتگو کرتا، واپس آ جاتا۔ یہ وہ واحد آیت تھی کہ جس پہ علی نے عمل کیا اور فوراً پروردگار عالم نے آیت کو نسخ کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس حکم پر عمل کر سکو۔ وہ چاہت علی کی، وہ چاہت رسول کی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ علی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ علی آپ کا بڑا رابطہ ہے، آپ کی سنتے ہیں، آپ ہمارے کام نکلوا دیجیے، آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ بھائی ہمارا ایمان تو جو ہے وہ شفاعت پہ کھڑا ہوا ہے، تو علی سے شفاعت کرانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن نظر یہ آیا کہ علی کی شفاعت لے کے کوئی نہیں آتا تھا۔ جنہوں نے علی کی شفاعت علی کی جیتے جی نہ لی، تو کیا مرنے کے بعد وہ علی کی شفاعت کے اہل ہوں گے؟ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں خواہش ہی نہیں، انہیں حاجت ہی نہیں ہے۔ ورنہ علی کی ذات وہ تھی کہ قرب رسول کے لیے اس سے بہتر تو کچھ تھا ہی نہیں ان کے لیے، اس سے بہتر کوئی آپشن ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علی کے پاس نہیں آتے تھے۔ کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ علی کو تو کمزور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ علی کو کمزور کریں گے تو نبی کو کمزور کریں گے، اور یہی سبب کربلا کے برپا ہونے کا بنا کہ مسلسل علی کے بعد علی کے گھرانے کو کمزور کیا گیا، امام حسن مجتبی کو کمزور کیا۔ دوسروں کی کیا باتیں کروں، خود وہ لوگ جنہوں نے امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا انداز یہ تھا، کہتے تھے کہ السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ایسے تو لوگ تھے، بیعت بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان ہوتا تو انداز گفتگو یہ نہ ہوتا، ایمان ہوتا تو امام حسن کے اس فیصلے کے مطابق اس کو قانع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قانع نہیں ہوا۔ امام حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، آج ربط مسائل کے لیے 2 بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کے 2 بچے، محمد ابراہیم، 2 ہی تو بیٹے ہیں۔ تاریخ کیا ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس طرح یہ ابن زیاد کے زندان میں پہنچے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس روایت کو شیخ صدوق نے لکھا کہ ابن زیاد کے زندان میں 2 بچے قید کیے گئے، اور اس نے زندان بان کو یہ انٹروڈکشن اور یہ اس کو جس کو کہتے ہیں کہ فرمان جاری کر دیا کہ ان کو کھانا اچھا نہیں دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا، زندگی ان کی سخت کر کے رکھنا۔ اب 2 بھائی ہیں، ایک زندان ہے، کم سنی ہے، زندگی گزر رہی۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا لگتا ہے کہ ہم اسی زندان میں مر جائیں گے، زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی، کیوں نہ ہم
زندان بان سے اپنا تعارف کروائیں، شاید کوئی سبیل مل جائے، ہم مدینہ جا سکیں۔ دونوں بھائیوں نے اتفاق کیا، اور شب میں جب زندان بان آیا تو کہا کہ یہ شیخ، ہم آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، سوالات کے جواب دو گے؟ کیا بولو؟ کیا تم محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا ہوں، میرا نبی ہے، کیوں نہیں جانتا؟ کیا جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا؟ جعفر طیار شہید ہیں، ان کو پروردگار عالم نے دوپہر عطا کیے جنت میں، جہاں چاہتے ہیں فرشتوں کے ساتھ سیر کرتے ہیں۔ کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں۔ کیا تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا پوچھتے کیوں؟ یہ سوالات کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہم اسی مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ زندان بان ان بچوں کے قدموں میں آ گیا، شیخ کا لفظ استعمال کیا ہے بچوں نے، یعنی بوڑھا ہے، یہ بچے کم سنی میں ہیں، دل میں معرفت ہے، چھپ گئی، قدموں میں آ گیا، بچوں مجھے معاف کر دو، میں جانتا نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ سلوک روانہ رکھتا۔ یہ لو دروازہ کھول دیا ہے میں نے تمہارے لیے، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن بچوں یاد رکھنا تمہارے لیے لوگ آئیں گے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، دن میں سفر نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، کم سنی ہیں، مسافر بچے ہیں، کوفہ دیکھا ہوا نہیں ہے ان کا، جائیں تو کیسے جائیں، پوچھیں تو کس سے پوچھیں، بس یہ رات کو سفر کرتے ہیں، دن میں کسی جگہ چھپ جاتے ہیں، شاید دوسری رات ہوگی کہ کوفے میں کسی دروازے کو کھولا ہوا دیکھا، تو وہاں پر ایک بڑھیا کو دیکھا، اور اس بڑھیا کے پاس آئے، ہم مسافر ہیں، ہم کم سن ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس راستے میں چلنے کا توشہ نہیں ہے، ایک رات کی اجازت مل جائے، کل صبح چلے جائیں۔ میں قربان جاؤں، اس خاندان پر کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک رات کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ تم ہو کون، پہلے اپنے تعارف تو کراؤ۔ کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، میرا نام محمد ہے، یہ ابراہیم ہے۔ بڑھیا نے جب نام سنا تو بچوں کو اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ اس جگہ رہو، آرام کرو، استراحت کرو، صبح چلے جانا، لیکن خیال رکھنا میرا ایک داماد ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، بہت ظالم ہے، وہ تمہیں نہ دیکھ لے، اگر وہ آ بھی جائے تو اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا۔ اب یہ آل محمد کی مصیبتوں کا آغاز ہے، اسی گھر میں رات کو دق الباب ہوتا ہے۔ وہ داماد دروازے پہ آیا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو اس رات کو؟ اس نے کہا کہ ابن زیاد کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں، ان کے سر کی اس نے قیمت لگائی ہے، ہر سر کی قیمت ہے 1000 دینار، کوئی ایک سر لائے گا اسے 1000 دینار ملیں گے، 2 سر لائے گا تو 2000 دینار ملیں گے۔ میں ان بچوں کی اس تلاش میں پورا دن گھومتا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا کہ تم ان بچوں کے، معصوم بچوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہیں ان سے رسول کی خرابت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا تم ان سے ہمدردی کر رہی ہو؟ یقیناً تمہارے پاس کوئی سبیل ہے، چلو میں تمہیں حاکم کے پاس لے جاتا ہوں، ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہوں۔ کہا کہ میں بڑھیا ہوں، اس ریگستان میں رہتی ہوں، میرا کیا تعلق حاکم سے؟ بڑھیا نے دروازہ کھول لیا، داماد گھر میں داخل ہوا، رات کا اندھیرا ہے اور اندھیرے میں سو گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب بچے سوئے تھے تو روایت نے نقل کیا کہ اس طرح سے سوئے کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہا بھیا لگتا ہے شاید ہماری یہ آخری رات ہو، ہم ایک دوسرے سے مل کر سو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل کر استراحت کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گردن میں ہاتھ ڈالے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن میں ہاتھ ڈالے، لیکن مجھے اتنا نہیں لگتا کہ صرف ہاتھ ڈالے ہوں، بلکہ بچوں نے سسکیوں کے ساتھ رونا بھی شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں اس
ظالم نے جب کسی کے رونے کی آواز سنی تو ایک مرتبہ ہڑبڑا کر دیوار و در سے ہاتھ ٹٹولنے لگا، ہے کیا؟ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ ایک بچے کے پہلو پہ گیا، ارے چھوٹے بچے کے پہلو پہ گیا اور پوچھا بچے نے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو، میں تو صاحب خانہ ہوں۔ بچے نے کہا اگر سچ بتائیں گے ہم تمہیں تو کیا امان ہے؟ کہا اللہ کی امان ہے اور رسول کی امان ہے۔ کہا کہ تم اس امان کے لیے اللہ کے رسول کو اپنا شاہد بناتے ہو؟ کہا شاہد بناتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بچے نے لب گشا کیے اور جملہ کہا کہ میں اور یہ میرا بھائی مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، ہم ابن زیاد کے زندان میں تھے، موت کے خوف سے فرار کر رہے تھے کہ یہاں پہنچے۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا کیا خوبی ہے کہ موت سے فرار کر کے موت کی چنگل میں آ گئے۔ بچوں کو پکڑ کر، معصوم بچوں کو پکڑ کر، اتنے سادہ بچے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ کر رات وہیں رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے آواز دی اپنے غلام کو کہ اے میرے غلام، ان بچوں کو نہر کے کنارے لے جاؤ، ان کا سر قلم کرو، لاشیں اور دھڑ ان کا پانی میں پھینک دو، سر میرے پاس لے آؤ۔ یہ دونوں بچے غلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک بچے نے غلام کو دیکھا اور کہا کہ تم ہمارے نانا کے مؤذن کے کتنی شباہت رکھتے ہو۔ کہا بچوں تم ہو کون؟ کہا کہ ہم اسی رسول کے نواسے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، ارے معرفت تھی، دل خاضے ہو گیا، بچوں کے قدموں میں گر گیا، بچوں مجھے معاف کر دو، مجھے خبر نہیں تھی۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کے ہاتھوں کو کھول دیا، اپنی تلوار کو پھینک دیا، نہر کنارے کر کے بھاگنے لگا تو آقا نے دیکھا کہ غلام نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ کہا جب تک جو تو خدا کا بندہ تھا میں تیرے ساتھ تھا، لیکن جب تو نے خدا کی نافرمانی کی اب میں تیرے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا جاؤ، دو بچے ہیں ان کے سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب بیٹا گیا ہے۔ اب بیٹے کو جب بچوں نے اپنے تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں، کس راستے پہ جانے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ایک مرتبہ بیٹے نے بھی ان کے قتل سے ہاتھ ہٹایا، تلوار پھینکی، نہر پھلانگ کر چلا گیا۔ باپ نے آواز دی ارے تو بھی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں تیری نافرمانی کروں یا خدا کی نافرمانی کروں، بہتر یہی ہے کہ میں تیری نافرمانی کر لوں، خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کتنی معرفت ہے اور کتنی کجی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم تلوار لے کر بچوں کے خلاف آیا اور ایک مرتبہ بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور روایت کہتی ہے کہ بچوں نے کہا کہ تجھے ہماری اس کمسنی پر رحم نہیں آتا، تجھے ہماری اس کمسنی پر رحم نہیں آتا۔ کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں۔ کہا کہ تو ہمیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہا تمہارے لیے ابن زیاد نے 2000 دینار کا انعام لگا رکھا ہے۔ کہا اگر یہی ہے تو تم ایک کام کر لو کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس پہنچا دو، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ کر لیں گے۔ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں تمہارا سر خود قلم کروں گا۔ کہا کہ تمہیں رسول سے جو ہمارا رشتہ ہے، واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہمیں چھوڑ دو۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جب تم نے ٹھان لی ہے، جب تم نے ٹھان لی ہے کہ ہمارے سر قلم کر دو گے تو ہمیں اجازت دے دو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ دونوں بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، ارے دھڑ کو نہر میں پھینک دیا، سر کو ایک توبرے میں رکھا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں اپنے آپ کو غلطہ کرنے لگا، ارے لپیٹنے لگا اور کہتا جاتا تھا بھیا تمہارا خون اپنے تن پہ لگاؤں گا، ارے نانا کے پاس جاؤں گا، تمہارے بارے میں شکایت کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک اور وار چلا، ارے چھوٹا بھائی بھی دنیا سے جدا ہو گیا۔ ارے ظالم وہ توبرے ہاتھ میں لے کر مسلم بن عقیل کے 2 بچے، بھول سے بچے، معصوم بچے، بے گناہ بچے،
ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے کر گیا. اتنا شقی القلب تھا، اتنا شقی القلب تھا کہ ابن زیاد نے جب دوبرے میں ان بچوں کے سر دیکھے تو کہتی ہے روایت، شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ ابن زیاد کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، اور کہا کہ یہ تو بتا تو نے یہ کیسے کیا؟ کہا میں نے خود بے نفس نفیس ان کو سر قلم کیا. کہ سر قلم کرنے سے پہلے تیری ان سے گفتگو نہیں ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم اپنی واسطہ دیا تھا کہ ہماری نبی سے جو رقابت ہے، جو رشتہ داری، اس کا واسطہ دیا. کیا تو نے کیا کہا؟ کہا میں اس رشتے کو نہیں مانتا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی کمسنی کا حوالہ دیا. کہا تو نے کیا کہا؟ کہا مجھے یہ کہا کہ مجھے تمہاری کمسنی بھی کوئی رحم نہیں آتا. پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ میرا فیصلہ کرے گا. تو نے کیا کہا کہ نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے خون کو غلطہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ یہ سنتے ہی ابن زیاد نے حکم صادر فرمایا کہ اسی ظالم کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے. اتنا تو سن لیا نا. ارے بڑے خوش نصیب تھے یہ بچے، بڑے خوش نصیب تھے کہ سر تن سے جدا ہوئے لیکن ان کی ماں نے نہیں دیکھے. ان کا خون جب رائے گاں جا رہا تھا نا، بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کے باپ نے نہیں دیکھے. ارے کیا کروں اس باپ کا جو کربل کی زمین پر اپنے ششمائے کو اپنی گود میں لے کر آیا ہے اور تیر چلتا ہے. فَضُبِعَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ارے قربان جاؤں اس ماں کے جس نے کربل کی زمین پر کیا دیکھا. ارے ظالم نے کربل کی زمین پر نیزہ جو ڈالا، اب جو باہر نکالا نیزہ بے علی اصغر کا سر تھا. ہائے ربا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین.